میں اسی پہ میں علماء کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، تو اہل حدیث میں بھی جو ہے بعض علماء نے جو ہے اس کو جائز قرار دیا ہے. اور شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر احمد پوری کا میں فتویٰ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اس پہ جو ہے علماء نے اجماع نقل کیا ہے. کسی نے اس کا انکار نہیں کیا تھا. ابھی 150 سال پہلے ہی اس کا انکار شروع ہوا ہے، باقی جو ہے اس کا اجماع چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اور اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں بھائی؟ آپ سب کے لیے بات واضح کر دوں کہ عید کے دن کے ساتھ کیا 11 12 13 ذی الحجہ قربانی کے دن ہے یا نہیں ہے، یا صرف 11 12 ہے؟ تو یہ مسئلہ ایک مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے بعض لوگوں میں. تو شیخ کفایت اللہ سنابلی کی پوری مستقل کتاب ہے اس موضوع پر. تو شیخ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اس بارے میں کچھ باتیں رکھیں. جو سوال ہے شیخ وہ ہے 4 دن کی قربانی کا، اور یہاں پہ کچھ باتیں آئی ہے اس تعلق سے، چیٹ میں کچھ چیٹس بھی آئے ہوئے ہیں اس تعلق سے. جی میں نے ان کی بات سنی تھی. انہوں نے ایک اہم پوائنٹ یہ اٹھایا تھا کہ 4 دن قربانی پر وہ 3 دن قربانی صحابہ سے ثابت ہے، جمہور سے ثابت ہے، یہ شاید یہ کہنا چاہتے تھے، اور اس کے خلاف ثابت نہیں ایسا کچھ کہہ رہے تھے، شاید میں نے ایسا سنا. تو آئیے میں اختصار کے ساتھ قرآن، حدیث اور آثار سب سے میں تھوڑی سی بات رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے اگر ہم قرآن دیکھیں نا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت 203 میں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں جو ہے مخصوص دنوں میں. تو اس کی جو اچھا اس میں وذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ ایک دوسری آیت ہے جس میں وضاحت کے ساتھ ایام معلومات کا ذکر ہے کہ جانور پہ اللہ کا نام لینا ہے، یعنی جانور ذبح کرنا ہے. تو اس آیت میں بھی وذکروا سے مراد جانور ذبح کرنا ہے. اب یہ ایام جو معدودات ہیں، اس کی تفسیر میں جو سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تفسیر صحیح سند سے موجود ہے، تفسیر تبری میں صحیح سند سے موجود ہے. اس میں کہتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ایام تشریق، کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، یعنی ایام تشریق میں جو ہے قربانی کرنا یہ ثابت ہے. تو ایام تشریق میں قرآن سے باقاعدہ یہ قربانی کرنا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات میں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ قربانی کرنا. یہی وجہ ہے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ جو نہ صرف 4 دن بلکہ پورے ماہ ذی الحجہ قربانی کرنے کے قائل ہیں. امام ابن حزم رحمہ اللہ، بھائی ایک قول یہ بھی ہے نا امت میں، ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ قربانی کا جانور کب تک ذبح کر سکتے ہیں؟ صرف 4 دن نہیں، آپ پورے ذی الحج کے مہینے کی آخر تک، یعنی محرم کا مہینہ اسٹارٹ ہو رہا نا، اس سے پہلے، جسٹ پہلے ذی الحج کی آخری تاریخ تک آپ کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک قول موجود ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہ قول چلا رہا، بلکہ بعض نے تو اس پہ کتاب بھی لکھی ہے. اور ابھی جو سنن نسائی وغیرہ کے، صحیح مسلم وغیرہ کے بہت بڑے شارح ہیں جنہوں نے بہت ساری حدیثوں کی شرح کی، ان کا بھی یہی موقف ہے. یعنی عصر حاضر میں بھی اس کے قائلین موجود ہیں کہ آپ پورے ماہ ذی الحجہ میں کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو قول ہے، میں کیا ابن حزم رحم اللہ جو اس کے قائل ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، میں ان کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پورے ذی الحج تو قربانی ہے، لیکن قرآن کی آیت سے 4 دن ثابت ہوتا ہے. امام ابن حزم کہتے ہیں، ان کی کتاب المحلہ جلد 5 صفحہ 319 پر آپ دیکھیں گے تو وہ یہ آیت لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، تو یہ آیت ذکر کر کہتے ہیں فہذہ بلا شک، کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہے ایام النحر، یعنی یہ قربانی کے دن ہے. پھر آگے کہتے ہیں وَهِيَ يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، اور یہ کیا ہے، یعنی یہ ایام کیا ہیں؟ یہ یوم النحر یعنی عید قربان کا دن، اور اس کے بعد کے 3 دن یعنی 4 دن. تو امام ابن حزم رحم اللہ جو پورے ذی الحج قربانی کے قائل ہیں، لیکن ان میں سے جو ابتدائی 4 دن ہے، یعنی یوم النحر کے بعد جو 4 دن ہے، یوم النحر اس کے بعد ایام تشریق، یہ جو 4 دن ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے. یعنی وہ اور حدیثوں کو لے کے نا پورے ماہ قربانی کے قائل ہیں، لیکن جو 4 دن یہ ہے نا، اس کے لیے وہ دلیل کہاں سے لے رہے ہیں؟ قرآن سے لے رہے ہیں. تو قرآنی آیت سے بھی 4 دن کا ثبوت ملتا ہے. اگر ہم حدیث کی بات کریں تو صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے. صحیح ابن حبان کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں ہے کئی حدیثیں، لیکن ہم ابن حبان کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ کم سے کم امام ابن حبان رحمہ اللہ سے تو صحیح حدیث کی تصحیح ثابت ہوگی نا. تو یہ حوالہ بھی ہے حدیث کا، اور حدیث کی تصحیح کا بھی سمجھو ساتھ میں حوالہ ہے. وہ فرماتے ہیں وفی کل ایام تشریق زمن، یعنی تشریق کے جتنے ایام ہیں، تشریق کس کو بولتے ہیں؟ یوم النحر کے بعد کے 3 دن کو.
تو کہتے ہیں ایام تشریق جتنے ہیں سب میں جو ہے قربانی ثابت ہے. تو یہ حدیث سے بھی، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی قربانی کا ثبوت مل گیا. اب اگر ہم صحابہ کی بات کریں تو امام ابن کثیر رحم اللہ نے تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 561 پہ کہتے ہیں وقال مقسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الایام المعدودات ایام التشریق ایام اربعۃ ایام یوم النحر وثلاثۃ ایام بعدہ. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام معدودات کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایام تشریق ہے، اور کہتے ہیں اربعۃ ایام یوم النحر وثلاثۃ ایام بعدہ، یہ 4 دن ہے، یوم النحر یعنی قربانی کا دن، اور اس کے بعد جو ہے 3 دن ہے. تو عبداللہ بن عباس، اچھا ابن کثیر رحمہ اللہ نے مقسم سے نقل کیا ہے، اور یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا انداز ہے کہ جب اس طرح سے نقل کرتے ہیں سند کے ساتھ تو صاحب کتاب جو ہوتے ہیں، یہ مقسم صاحب کتاب ہے. جیسے امام احمد سے نقل کرتے ہیں، امام ترمذی سے نقل کرتے ہیں، امام ابو داؤد سے نقل کرتے ہیں، قال امام احمد قال ترمذی، اس طرح سے جو نقل کرتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا انداز ہے. کوئی بھی تفسیر ابن کثیر جا کے دیکھ سکتا ہے، وہ صاحب کتاب سے جب نقل کرتے ہیں تو پوری یعنی کتاب سے پوری سند نقل کرتے ہیں. اس علاوہ کہیں اس کے لحاظ اس کے پہلے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہو گیا، اور بھی کئی کتابوں میں اور مفصل سندوں سے بھی یہ اور بڑی سندوں سے بھی یہ روایت آئی ہے، لیکن اس کی سند میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہے، لیکن یہ جو سند ہے یہ صحیح ہے. تو اگر ہم صحابہ سے بات کریں تو عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہو رہا، اور صحابہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ 3 دن ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا 3 دن، اور ان کا قول اجتہاد پر مبنی ہے. یعنی انہوں نے باقاعدہ جو الفاظ استعمال کیے، میری کتاب آپ دیکھیں گے 4 دن قربانی، اس میں میں نے پوری تفصیل دی ہے کہ ان کا جو انداز بتاتا ہے الفاظ کا، کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ کب تک قربانی کر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آج کر سکتے ہیں، اور پھر 3 دن تک انہوں نے کہا. تو یہ ان کا اجتہاد تھا، اس میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ باقاعدہ کسی نص کی بنیاد پر وہ ایسا کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر ہے وہ تو قرآن کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں، وہ اجتہاد کا کوئی اشارہ نہیں دے رہے ہیں کہ ہماری کوئی رائے ہے. تو اس صحابہ میں یہ 2 قول ملتے ہیں ہم کو، ایک عبداللہ بن عباس کا اور ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. ہم اس میں کس کو ترجیح دیں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو ترجیح دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن اور حدیث دونوں کے موافق ہے، قرآن اور حدیث دونوں کے موافق ہے، اس لیے نص پر مبنی ہے، اس لیے ہم اس کو ترجیح دیں گے کہ تو قرآن سے بھی 4 دن کا ثبوت ملتا ہے، حدیث سے بھی 4 دن کا ثبوت ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 4 دن کا ثبوت ہے. اس کے علاوہ اگر ہم تابعین کا دیکھیں تو آپ میری کتاب جا کے دیکھ سکتے ہیں، تابعین کا پورا اتفاق ہے. تابعین کا مطلب بہت کئی سارے تابعین ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ 4 دن قربانی کے 4 دن ہیں. یہ ساری روایتیں صحیح سندوں سے ثابت ہے، آپ جا کے میری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. ہمیں میری تلاش کی حد تک تابعین میں سے کوئی ایک بھی تابعی نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ قربانی 3 دن ہے. اگر کسی کو ایسی کوئی روایت ملے تو ہمارے پاس ضرور بھیجے، لیکن میں نے اب تک جو مطالعہ کیا ہے میری نظر میں ایسی کوئی ایک سنگل روایت بھی نہیں ملی کہ کوئی ایک تابعی نے یہ کہا ہو کہ قربانی جو ہے 3 دن ہے. اس کے علاوہ اگر ہم جمہور کی بات کریں، امام ابن حجر رحمہ اللہ بہت سارے علم نے جمہور کی طرف اس کو منسوب کیا ہے، یعنی جو 4 دن قربانی کا قول ہے یہ کوئی شاذ قول نہیں ہے. امت کی اکثریت کے یہاں یہی ہے، امت کی اکثریت جو ہے یہی مانتی ہے کہ قربانی 4 ہے. جمہور کا یہی قول ہے کہ قربانی جو ہے 4 دن ہے. تو یہ قرآن سے حوالہ، حدیث سے حوالہ، صحابہ سے حوالہ، تابعین سے حوالہ، یعنی قرآن، حدیث، سلف، ان سب سے یہ حوالے ہو گئے کہ قربانی 4 دن ہے. ایک پوائنٹ جو اٹھایا تھا بھائی صاحب نے سوال کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ میں شاید یہ کہہ رہے تھے، میں ابھی تو ذہن میں نہیں کیا بول کے گئے، لیکن شاید یہ بات وہ کہہ کے گئے کہ صحابہ میں جمہور 3 دن کے قائل ہیں. اب اس کی جب جمہور کہتا ہے نا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کچھ صحابہ کرام کے آثار نقل کرتے ہیں کہ یہ 3 دن قربانی کے قائل ہیں. تو یاد رکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی بھی اور صحابی سے 3 دن قربانی کا قول مروی نہیں ہے. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمہور صحابہ کا یہ موقف تھا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمہور صحابہ کا یہ موقف تھا. صحابہ میں دیکھیے 3 طرح کے اقوال ملتے ہیں. ایک قول کیا ہے 3 دن قربانی کا، ایک قول ہے 4 دن قربانی کا، اور تیسرا قول ہے جو ہے پورے ماہ ذی الحجہ قربانی کا. اور پورے جو ماہ ذی الحجہ قربانی کا جو قول ہے نا، یہ سنن امام بہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا. اب یہ لوگ جو 3 دن قربانی کے قائل ہیں، انہوں نے کچھ علماء کے نام بھی بتائے تھے کہ وہ ایسا بولتے ہیں. تو وہ حضرات اس روایت میں جو ایک نام ہے جن کو بعض صحابی کہتے ہیں اور بعض صحابی کہتے ہیں، لیکن یہ حضرات ان کو صحابی بولتے ہیں.
अबू उमामा बिन सहल रजी अल्लाह तआला अन्हु, शेख जुबैर अल-ज़ई भी इनको सहाबी मानते हैं, ये सारा इनके शागिर्द वगैरह भी इनको सहाबी मानते हैं। तो कहते हैं कि अबू उमामा बिन सहल, ये सहाबी मानते हैं कि सहाबी रसूल अबू उमामा बिन सहल रजी अल्लाह तआला अन्हु ये क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि ये फरमाते हैं कि, मैं अल्फाज पढ़ता हूँ, ये सुनन बैहकी की रवायत है, ये कहते हैं कि इनकान अल मुस्लिमून यश्तरी अहदुम अल उज़हिया, कि मुसलमानों में से कोई यानी सहाबा में से ये कुर्बानी का जानवर खरीदते थे, फयसमिनुहा उन्हें मोटा करते थे, फयज़बहुहा बादल अज़हा और वो ईद के बाद उसको ज़बह करते थे, आखिर ज़िलहिज्जा के आखिर तक ज़बह करते थे। अब ये जो कौल है ना, इस कौल में सहाबी यानी अबू, या बाज उनको ताबी मानते हैं, ये सहाबा का अमल बयान कर रहे हैं कि ये लोग जो कुर्बानी करते थे, और एक दो का अमल नहीं बता रहे हैं, एक दो की बात नहीं, सहाबा की जमात की तरफ, मुस्लिमून ये जमा कैसेगा, मुस्लिमून ये जमा है, तो एक जमात का कौल नकल कर रहे हैं कि ये कुर्बानी करते थे जिलहिज के आखिर तक। तो इस तरह इसको शेख जुबैर अल-ज़ई रहमुल्लाह ने सही करार दिया और सही रवायत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये कहना कि सहाबा में अक्सरियत का कौल था 3 दिन का, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि जो लोग 3 दिन के कायल हैं उन्हीं के उसूलों की रोशनी में अक्सर जो कौल यानी जमहूर का जो कौल साबित होता है वो पूरे माह ज़िलहिज साबित होता है। यानी सहाबा के जो 3 अक़वाल हैं, 3 दिन कुर्बानी, 4 दिन कुर्बानी, पूरे ज़िलहिज कुर्बानी, तो इसमें जो बड़ी तादाद दिखती है पूरे माह कुर्बानी वालों की जो तादाद है वो बड़ी तादाद, क्योंकि उसमें जमा कसेगा है, बाकी तो सिंगल एक एक नाम है। तो ये कहना कि जो 4 दिन कुर्बानी कहते हैं वो जमहूर की मुखालफत करते हैं, गलत बात है। जो 4 दिन कुर्बानी के कायल हैं वो उनका कौल जो है जमहूर के खिलाफ नहीं, बल्कि ये जो 3 दिन के कायल है अगर उनके उसूल से देखें तो इन्हीं का कौल जमहूर के खिलाफ है। यानी सहाबा में जब अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुसलमानों की जमात यानी सहाबा की जमात जो है ज़िलहिज तक कुर्बानी करती थी, तो अक्सरियत तो उनकी, अक्सर कसीर तादाद तो उनकी हो गई। इसीलिए उस रवायत को सही जिन लोगों ने जाना है ज्यादा तवज्जो दी है, बहुत सारे अहले इल्म ने आज भी जो है इस कौल को इख्तियार किया है कि पूरे माह ज़िलहिज कुर्बानी की जाएगी। इसलिए यह कहना कि सहाबा की अक्सरियत 3 दिन कुर्बानी की कायल थी, यह गलत है। सहाबा की अक्सरियत उस सुनन बैहकी की रवायत की रोशनी में जो है पूरे माह ज़िलहिज की कुर्बानी की कायल थी। लेकिन हम इसमें जो राजे करार देते हैं वो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल को, जो कहते हैं 4 दिन। क्योंकि ये जो बाकी 2 अक़वाल है ना, 3 और पूरे माह ज़िलहिज, इन 2 अक़वाल के सपोर्ट में कुरान या हदीस से कोई नस नहीं मिलती है। लेकिन जो ये कौल है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, इसके सपोर्ट में कुरान भी है, इसके सपोर्ट में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो ताबीन के भी, जितने भी ताबीन हैं जिस सिलसिले में फतावा है वो सब यही सपोर्ट करते हैं। सारे ताबीन यही कहते हैं कि 4 दिन कुर्बानी का कौल है, फिर जमहूर उम्मत का भी वही कहना है। इसलिए हम इस कौल को राजे करार देते हैं कि 4 दिन कुर्बानी करना साबित है। अगर कोई 4 दिन कुर्बानी करना चाहे तो कोई हर्ज की बात नहीं, वो कर सकता है। लेकिन एक बात आखिर में मैं वाज़ेह कर दूं कि 4 दिन कुर्बानी साबित है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक बंदा जानवर लाके उसको बांधे रहे और चौथे दिन जाके कुर्बानी करे। मतलब एक आदमी जिसको अल्लाह ताला ने नवाजा है वो पहले दिन भी करना चाहता है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन, तो चौथे दिन तक जा सकता है, चौथे दिन तक वो कुर्बानी कर सकता है। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं होगा कि आप जानवर ले आए और पहले दिन आप उसको बांध के रखें, कुर्बानी ना करें, दूसरों के यहाँ खाते फिरें, और जब चौथा दिन आए तो जाके उसकी कुर्बानी करें ताकि हम देर तक उसको खा सकें। ये तरीका ठीक नहीं है। आप अगर एक ही कुर्बानी कर रहे हैं तो आपको पहले दिन ही उसकी कुर्बानी करनी चाहिए। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस मसले को समझाया। देखिए 3 दिन कुर्बानी के ताल्लुक़ से कोई सही हदीस तो बहुत दूर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक ज़ईफ़ हदीस भी हमको नहीं मिलती कि उसमें 3 दिन की कुर्बानी का जिक्र हो। और जहाँ तक बात है सहाबा की, तो देखें सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में 3 दिन कुर्बानी का भी कौल मिलता है, जैसे कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से, उसी तरह 4 दिन कुर्बानी का भी मिलता है। और बाज़ जो सहाबा है जैसे कि अबू उमामा बिन सुहेल रज़ियल्लाहु अन्हु, इनसे पूरा ज़िलहिज्जा का महीना है, इसमें भी कुर्बानी का सबूत मिलता है, यानी पूरे हज के महीने में भी कुर्बानी का सबूत मिलता है सहाबा से। तो सहाबा में 3 अक़वाल है, सिर्फ 3 दिन कुर्बानी का नहीं है। बाज़ लोग 3 दिन कुर्बानी को लेकर दलील बनाते हैं, लेकिन 4 दिन कुर्बानी भी मिलती है और पूरा हज का महीना भी मिलती है। और ताबईन के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन कुर्बानी का कौल मिलता है। 3 दिन कुर्बानी का कोई एक कौल साबित नहीं है ताबईन से, यानी जो ताबईन ने सीखा है सहाबा से वो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन कुर्बानी का कौल मिलता है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।